बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। जवाद बेमन फ्रॉम वेदर अपडेट्स पी के एक बार फिर हाजिर हैं मुल्क भर में मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ। मेंबर्स, जिस तरह पिछली अपडेट में हमने जिक्र किया था कि इन दिनों पाकिस्तान के अक्सर इलाकों में मौसम काफ़ी हद तक खुश्क है, जबकि पाकिस्तान के बलूचिस्तान और सिंध के इलाकों में जो है वो मौसम काफ़ी हद तक गर्म भी है और यहाँ पर दर्जे हरारत इन दिनों मामूल से काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड भी किए जा रहे हैं। माह अक्टूबर जो गुजरा है वो पाकिस्तान में अब तक का ऑन एवरेज टेम्परेचर के हिसाब से अब तक का रिकॉर्ड में सबसे गर्म तरीन महीना था, जिसमें लगातार थ्रू आउट महीने के तमाम दिनों जो है वो ऑन एवरेज यानी कि मामूल से ज़्यादा दर्जे हरारत रिकॉर्ड किए गए हैं। और ये पाकिस्तान में अब तक का अक्टूबर के महीने के हिसाब से जो है वो एक रिकॉर्ड बन चुका है। मेंबर्स, अब बात करें दीगर इलाकों की, तो इन दिनों पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात और पंजाब में भी जो है वो मौसम काफ़ी हद तक खुश्क है, जबकि जिस तरह पिछली अपडेट में जिक्र भी किया गया था कि इन दिनों लाहौर और उसके आसपास के इलाकों में और पंजाब के एक बड़े हिस्से में जो है वो स्मोक की शदीद सूरत हाल है, जहाँ पर लाहौर में जो है वो AQI लेवल 1500 से 2000 AQI तक भी रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि इटसेल्फ लाहौर की तारीख में एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग सिचुएशन है। लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ये सिचुएशन पाकिस्तान के पंजाब के इलाकों में और तमाम तर शुमाली इलाका जात में तब्दील होने वाली है, क्योंकि पिछली अपडेट के मुताबिक जिस तरह हमने जिक्र भी किया था कि 8 तारीख की शाम या रात से जो है वो एक कमज़ोर मगरबी हवाओं का सिस्टम पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात को मुतासर करने जा रहा है। इसमें ज़्यादातर गिलगित बल्तिस्तान के इलाके होंगे, उसके बाद KPK के कुछ इलाके होंगे, जबकि कश्मीर के भी चंद एक मकामात पर यानी कि ओवरऑल शुमाली इलाका जात के 50 से 60% इलाकों में जो है वो हल्की से दरमियानी बारिश, जो ऊंचे पहाड़ी सिलसिले हैं वहाँ पर हल्की फुल्की बर्फबारी, जबकि चंद एक मकामात पर आइसोलेटेड एरियाज में थोड़ी बहुत ज़्यादा बारिश भी हो सकती है। इस कमज़ोर मगरबी हवाओं के जो सिस्टम के असरात हैं वो ज़्यादातर गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों की तरफ देखे जाएंगे और साथ ही साथ अफगान बॉर्डर और उसके आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर ये ज़्यादा नजर आएंगे। लेकिन जिस तरह पिछली अपडेट में भी जिक्र किया था कि इस सिस्टम के फ़ौरन बाद जो है वो एक अच्छी शिद्दत का ताकतवर मगरबी हवाओं का सिस्टम, जिसे आप कह सकते हैं कि साल 2024-2025 के मौसम सरमा का पहला अच्छी शिद्दत का ताकतवर मगरबी हवाओं का जो सिस्टम है वो 10 तारीख की शाम या रात, ज़्यादातर 11 तारीख से लेके तकरीबन 14 से 15 नवंबर तक जो है वो पाकिस्तान के 100% शुमाली इलाका जात और पंजाब के भी एक बड़े हिस्से को जो है वो मुतासिर करने जा रहा है। ताज़ा तरीन अपडेट के मुताबिक 10 तारीख की शाम या रात और 11 तारीख से लेके तकरीबन 13 से 14 तारीख तक जो है ये मगरबी हवाओं का सिस्टम पाकिस्तान के तमाम तर शुमाली इलाका जात जैसे कि गिलगित आज़ाद जम्मू और कश्मीर और KPK के अक्सर इलाकों में तेज़ से मूसलाधार बारिशें, पहाड़ों पर ज़बरदस्त बर्फबारी, चंद एक मकामात पर तेज़ बर्फबारी का सिलसिला भी देखने में आ सकता है, जबकि अक्सर मकामात पर ऑलरेडी जो इन दिनों दर्जे हरारत ज़्यादा हैं यहाँ पर शदीद गरज चमक और शदीद ज़्यादा बारी के इवेंट्स भी देखने में आ सकते हैं। वादी नारान, वादी कागान, वादी स्वात, पेशावर, बन्नू, कोहाट डिवीज़न और इसके आसपास के तमाम तर इलाकों में 10 तारीख की शाम या रात से लेके 13-14 तारीख तक जो है वो ये सिलसिला मुतासिर करेगा। साथ ही साथ सयाह हजरात जो इन दिनों इन इलाकों में मौजूद हैं, अव्वल तो काफ़ी सारे सयाहती मकामात जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बंद भी होना शुरू हो गए हैं, लेकिन जो भी सयाह हजरात और खुसूसी तौर पर लोकल हजरात जो इन इलाकों में इस वक्त रिहाइश पजीर हैं, आने वाले इन दिनों में जो है वो शदीद मौसमी सूरत हाल का सिचुएशन देख सकते हैं। यहाँ पर पहाड़ी इलाकों में जो है वो 1.5 से 2 फुट तक भी बर्फ़ पड़ सकती है। खुसूसी तौर पर 9000 10,000 फीट से ऊपर के जो पहाड़ी इलाके हैं, गिवन टाइम के दौरान जो है वो इन इलाकों में अच्छी तेज़ बर्फबारी का सिलसिला भी शुरू हो सकता है। और इन दिनों जो मौसम सरमा जो थोड़ा बहुत यहाँ पर ऑलरेडी हो चुका है, बाकायदा इन इलाकों में प्रॉपर सर्दियों का जो सीज़न है वो इंशाल्लाह शुरू होता हुआ नज़र आएगा। बात करते हैं सुबह पंजाब की, तो सुबह पंजाब में मेंबर्स आने वाला ये जो सिस्टम है वो अपर पंजाब के रीजन्स को ज़्यादा मुतासिर करने वाला है, जैसे इस्लामाबाद, रावलपिंडी, वाकेंड, टेक्सला, खारियाँ, तलातंग के इलाके, मरी, भूरबन के इलाके, नथिया गली के इलाके, साथ ही साथ जो मुंसलिक एबटाबाद और इसके आसपास के जो इलाके हैं, यहाँ पर आने वाले दिनों में ज़्यादातर 11 तारीख से लेके यही 14 से 15 तारीख, 13 से 15 तारीख के आसपास जो है वो इन इलाकों में भी अच्छी बारिशें मुमकिन हैं। गरज चमक का सिलसिला भी रहेगा, कई मुकामात पर ज़्यादा बारिश भी देखने में आ सकती है और यहाँ पर भी दर्जे हरारत ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा बहुत तेज़ आंधी और गरज चमक का सिलसिला देखने में आ सकता है। ताहम पंजाब के जो दीगर इलाके हैं, खुसूसी तौर पर लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद
اور اس کے آس پاس کے علاقے جو کہ ان دنوں شدید اسموک کی صورتحال سے دوچار ہیں، یہاں پر فی الحال تو کوئی خاطر خواہ تیز بارشوں کا امکان تو موجود نہیں ہے، لیکن پھر بھی چند ایک مقامات پر ہلکی پھلکی بوندا باندی، ہلکی پھلکی لائٹ رین ضرور ہو سکتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہوا کا رخ تبدیل ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ انشاءاللہ امید ہے کہ 10 11 تاریخ 12 تاریخ کے بعد جو ہے وہ اسموک کی صورتحال میں کچھ حد تک جو ہے وہ کمی آ سکتی ہے، کچھ حد تک ریلیف مل سکتا ہے، لیکن یہ ریلیف تھوڑا سا شارٹ پیریڈ کے لیے ہی ہوگا۔ جیسے یہ سسٹم نکلے گا، ہوا کی جو ڈائریکشن ہے وہ ایک بار پھر جو ہے وہ چینج ہوگی اور اسموک کا جو سلسلہ ہے وہ ایک بار پھر بڑھتا ہوا نظر آئے گا، لیکن اوور آل لاہور اور اس کے آس پاس کے علاقوں کے لیے آنے والے دنوں میں چند دن کے لیے ریلیف جو ہے وہ انشاءاللہ ضرور ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ جبکہ بات کرتے ہیں صوبہ بلوچستان اور صوبہ سندھ کی، تو فی الحال آنے والے اس سسٹم کے زیر اثر جو ہے وہ ان تمام تر علاقوں میں کوئی بھی بارشوں کا ایسے امکان موجود نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وسطی اور جنوبی پنجاب میں بھی جو ہے وہ فی الحال آنے والے اس سسٹم کے زیر اثر جو ہے وہ کوئی بھی خاطر خواہ بارشوں کا سسٹم کے ایسے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں کی جا رہی ہے۔ یہ سسٹم زیادہ تر جو ہے وہ شمالی علاقہ جات کو ہی متاثر کرے گا اور اپر پنجاب کے بھی کئی علاقوں کو متاثر کرے گا۔ فی الحال اس کے جو افیکٹس ہیں یہیں تک لمیٹڈ ہی رہیں گے، پاکستان کے دیگر علاقوں میں جو ہے وہ کوئی بھی بارشوں کا ایسے امکان موجود نہیں ہے۔ لیکن ایک اچھی خبر یہ ہے کہ آلریڈی نومبر کا مہینہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، ایک ہفتہ آلریڈی گزر چکا ہے، اور کئی علاقوں میں ابھی بھی نہ صرف فینز یا دیگر جو چیزیں ہیں وہ بھی چل رہی ہیں، جبکہ ایئر کنڈیشنز بھی جو ہیں وہ پاکستان کے جنوبی علاقوں میں خصوصی طور پر کراچی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں نومبر کے پہلے ہفتے تک جو ہے وہ ابھی بھی ایئر کنڈیشنز کی ضرورت ہے۔ یہاں پر موسم جو ہے وہ معمول سے انتہائی زیادہ گرم دیکھنے میں آ رہا ہے۔ شہر کراچی والوں کے لیے یہی خبر ہے کہ جس طرح پچھلی اپڈیٹ میں بھی ذکر کیا تھا کہ 15 نومبر تک جو ہے وہ یہ موسم اسی طریقے سے کنٹینیو کرے گا، لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ جیسے ہی یہ سسٹم کراس کرے گا، یہ مغربی ہواؤں کا سسٹم کراس کرے گا، 14 15 16 تاریخ سے جو ہے وہ ایک کمزور شدت کی کولڈ ویو جو ہے وہ پاکستان کے ایک بڑے حصے کو متاثر کرنے جا رہی ہے۔ کہہ سکتے ہیں کہ کراچی سے کشمیر تک اس کے جو ہے وہ مختلف علاقوں کے حساب سے مختلف اثرات دیکھنے میں آئیں گے۔ جیسے یہ سسٹم کراس کرتا ہے، کولڈ ویو کی شدت جو ہے وہ بڑھتی بھی نظر آئے گی، اگرچہ یہ ہلکی سے درمیانی شدت کی ہوگی، لیکن اس کے زیادہ اثرات جو ہیں وہ پاکستان کے شمالی علاقہ جات، اس کے بعد پنجاب کے علاقے اور اس کے بعد خصوصی طور پر بلوچستان کے جو پہاڑی علاقے ہیں جہاں پر ابھی بھی جو ہے وہ نومبر والی سردی ایسے نہیں آئی ہے، ان علاقوں میں درجہ حرارت دن اور رات کے اوقات میں دونوں طرف جو ہے وہ کافی تیزی سے کم ہونا شروع ہو جائیں گے، اور یوں ان علاقوں میں بھی جو ہے وہ موسم سرما کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا۔ فی الحال برف باری اور بارش تو نہیں ہوگی، لیکن اس کولڈ ویو کی وجہ سے جو ہے وہ گرمی کی شدت میں دن اور رات کے اوقات میں جو ہے وہ کمی ضرور آنا شروع ہوگی۔ انشاءاللہ اس حوالے سے جو ہے وہ وقتاً فوقتاً اپڈیٹ کرتے بھی رہیں گے۔ بات کریں شہر کراچی کے حوالے سے، تو شہر کراچی میں بھی 15 تاریخ کے بعد سے جو ہے وہ گرمی کی شدت میں آہستہ آہستہ کمی آنا شروع ہوگی۔ دن میں درجہ حرارت ابھی بھی معمول سے زیادہ ہی رہیں گے، جو نومبر کی آن ایوریج ہے 31 سے 32 ڈگری کے آس پاس۔ ان دنوں درجہ حرارت جو ہے وہ 34 سے 36 ڈگری کے درمیان چل رہے ہیں۔ 15 نومبر کے بعد جیسے ہی یہ کولڈ ویو پاکستان کے مختلف علاقوں کو متاثر کرنا شروع کرے گی، اس کے ہلکے پھلکے اثرات جو ہیں وہ شہر کراچی کے اوپر بھی نظر آئیں گے، اس کے آس پاس کے علاقوں پر بھی نظر آئیں گے۔ دن میں درجہ حرارت جو ہے وہ 30 32 کے آس پاس آنا شروع ہو جائے گا، 29 30 32 کے آس پاس آنا شروع ہو جائے گا، جبکہ رات کے اوقات میں جو ہے وہ مختلف مقامات پر درجہ حرارت 17 سے 20 ڈگری کے درمیان جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ڈراپ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ زیادہ تر اس کے جو اثرات ہیں وہ نومبر کے آخری ہفتے سے نظر آنا شروع ہوں گے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شہر کراچی میں جو ہے وہ سردی کی موسم کے حوالے سے جو ہے وہ فکر مند ہیں، بار بار کافی سارے کمنٹ اور میسیجز آ رہے ہیں کہ کیا اس سال سردی نہیں آئے گی۔ تو دیکھیں اس سال انشاءاللہ اس بات کی امید ہے کہ سردی ضرور آئے گی، لیکن شہر کراچی میں جو آنے والا سردیوں کا موسم ہے، ہم پچھلی اپڈیٹ میں بھی وقتاً فوقتاً ذکر کر چکے ہیں کہ شارٹ ہوگا، اور اس سال جو ہے وہ سردیوں کا موسم بھی کچھ حد تک ویک ہوگا، کیونکہ ان دنوں ابھی تک بھی جو سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں، خود بھی فیل کر رہے ہیں کہ درجہ حرارت دن اور رات کے اوقات میں دونوں معمول سے زیادہ ہی نظر آ رہے ہیں۔ سردیوں کا سیزن شہر کراچی میں جو ہے وہ 15 دسمبر کے بعد سے پراپر ایک جسے آپ سردی کہتے ہیں وہ شروع ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس سال جو ہے وہ شہر کے بڑا حصہ جو ہے وہ سنگل ڈیجٹس میں ایکسس ٹیمپریچر نہ دیکھ پائے، جو مضافاتی علاقے ہیں صرف وہی دیکھ پائیں، لیکن فی الحال ایک مہینہ ہے، آگے آنے والے دنوں میں جیسے جیسے لانینیا جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا چلا جا رہا ہے، ویک لانینیا آلریڈی اسٹیبلش ہو چکا ہے، آنے والے دنوں میں ہفتوں میں مہینوں میں کس طریقے سے ریئیکٹ کرتا ہے، سارا سردی کا موسم جو ہے وہ اسی بات پر جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ ایک
لانگ رینج فورکاسٹ اس حوالے سے انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں ضرور ڈسکشن کریں گے. نومبر، دسمبر اور جنوری میں پاکستان کے اکثر علاقوں میں بارشیں جو ہے وہ معمول سے کم ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، خصوصی طور پر پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں، جبکہ درجہ حرارت جو ہے وہ معمول سے زیادہ ہی نظر آئیں گے، خصوصی طور پر یہاں بھی پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں. اس سال جو سردیوں کا موسم ہے وہ شمالی علاقہ جات کو بڑے پیمانے میں متاثر کرے گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بارشیں بالکل نہیں ہوں گی یا سردیاں بالکل نہیں آئیں گی. بارشیں بھی ضرور انشاءاللہ ہوں گی، سردیاں بھی ضرور انشاءاللہ آئیں گی، لیکن جو بارشیں ہوتی ہیں وہ معمول سے کم ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، اور جو سردی کی جو شدت ہوتی ہے وہ معمول سے کچھ حد تک کم نظر آئے گی، کیونکہ آلریڈی درجہ حرارت نومبر کے پہلے ہفتے تک بھی معمول سے کچھ حد تک زیادہ ہی نظر آتے ہیں. انشاءاللہ اس حوالے سے ایک ڈیٹیل ویڈیو جو ہے وہ 2 سے 3 دن میں آپ تمام تو لوگوں کے ساتھ لانگ رینج فورکاسٹ ضرور شیئر کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اس طرح کی تمام تر لیٹسٹ ویدر اپڈیٹ جاننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج لازمی سبسکرائب کر لیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان پائندہ.